سوال کا جواب تو آپ نے بھی ڈھونڈا ہے نا؟ جی بچکان، ہبۃ الودود نے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے پاکستان سے، اور اس کے لیے ہم لوگ مربی صاحب کے پاس گئے تھے کہ ان سے اس کا جواب پوچھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو معلوم ہے نا بچوں کے پاکستان میں ہم پر کچھ ظلم ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، تو اس کے متعلق ہبۃ الودود نے پاکستان سے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے، تو پہلے ہم وہ سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہبۃ الودود ہے، میں 8 سال کی ہوں، میں فیصل آباد پاکستان سے ہوں۔ میرا سوال ہے، مجھے بچے کہتے ہیں کہ آپ مذہبی ہو، تو میں کیا جواب دوں؟ تو بچوں یہ سوال تھا ہبۃ الودود کا، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اس سوال کا جواب ڈھونڈا ہے، تو پھر آپ کے سوال کا جواب دیکھیں آپ نے کیا مربی صاحب سے جواب حاصل کیا ہے۔ جی ضرور۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا۔ مربی صاحب، پاکستان سے ایک بچی نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ ان کو کلاس میں مرزائی کہا جاتا ہے، تو بچے کیا جواب دیا کریں؟ یہ کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے، اس کے اندر آپ یہی دیکھیں کہ جس طرح کے مختلف جو انبیاء ہیں ان کی جو جماعتیں ہیں، ان کو بھی عام طور پر جو دشمن ہوتے تھے وہ ان کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے اور غلط ناموں سے پکارتے تھے، لیکن صرف ان کو تنگ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں اور دلیلیں وہ دے نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ان کے پاس صرف گالیاں رہ گئی تھیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اکثر اس طرح کے واقعے، اس طرح کے حادثے ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے مختلف لوگ تھے، لیکن آپ نے کوئی بھی آگے سے جواب نہ دیا، بلکہ آپ بس مسکرا دیتے تھے، اور آخر پر وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ خود شرمندہ ہو جاتے تھے اور شرمندہ ہو کے بھاگ جاتے تھے۔ تو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیشہ دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا انٹرویو لیا اور بہت مزہ آیا باتیں سننے کا۔ مربی صاحب نے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھایا ہے بچوں کہ پاکستان میں ہم پر کچھ ظلم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک بری بات جو ہمارے دشمن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں احمدی کہنے کے بجائے ہمیں مرزائی بھی کہتے ہیں، تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے اور جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے لوگوں پر ہمیشہ تھوڑے ظلم ہوتے ہیں اور انہیں ہمیشہ صبر کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم صبر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا تھی، ایک عورت تھی کہ جب آپ گلی سے گزرتے تھے تو وہ آپ پر کوڑا اور کچرا پھینکا کرتی تھی، اور جب ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا یا کوڑا نہیں پھینکا گیا اور پھر 1-2 دن اور گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر ہوئی، اور آپ اس کے گھر گئے اور اس کا حال پوچھا اور اس کی طبیعت دریافت کی، اور پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہے، اور پھر آپ نے اس کا خیال رکھا اور اس عورت کی تیمارداری کی۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی لوگ آپ کو کافر کافر کہا کرتے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو۔ تو ہمیں ہمیشہ یہی کرنا ہے کہ جب ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہم اس کے لیے دعا دیں، اور جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی تکلیف دور کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی باتیں آج سکھائی۔